وہ جیسے کسی گہری نیند سے جاگ رہی ہو۔ جھینگروں کی آواز اس کی سماعت پہ بہت گراں گزر رہی تھی۔ اس سے آنکھیں کھولنا مشکل ہو رہی تھیں۔ اس نے سر دائیں بائیں پٹخا اور جب مشکل سے آنکھیں کھول پائی تو وہ رات کے اندھیرے میں کسی کچی زمین کے حصے پہ پڑی تھی۔ ہلکی سرد روشنی کسی دور لگے بلب کی اس کی آنکھوں پہ پڑی۔ اس نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا، وہ زمین پہ ہاتھ جما کر اٹھ بیٹھی اور دوبارہ آنکھیں کھولیں تو ایک قبر کے پاس بیٹھی تھی۔ اسے ایک دم سب یاد آیا۔ عباد نے اسے یہاں بلایا تھا اور یہ قبر۔ وہ تیزی سے اٹھنے کے چکر میں ہلکان ہو گئی۔ اس کے اعصاب کمزور پڑ رہے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ قبر عباد کی کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر وہ مر گیا تو پھر وہ کالز، وہ شخص کون ہے؟ ایک دم اسے موبائل یاد آیا، مگر موبائل کہیں نہیں تھا۔ اس نے چکراتے سر سے کچھ یاد کیا تو اسے یاد آیا کہ کسی نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تھا۔ اس نے مڑ کر ہر جگہ نگاہ ڈالی۔ اس کے بال بکھر چکے تھے، کپڑوں پہ مٹی لگی تھی، موبائل کا نام و نشان نہ تھا۔ وہ یہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، مگر 2 قدم چل کر اس کے قدم منجمد ہو گئے۔ عباد کے برابر میں ایک خالی قبر تھی، لیکن جس چیز کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹیں اور دل باہر آنے لگا، وہ اس خالی قبر کے سرہانے لگے سنگ مرمر کے ٹکڑے پہ لکھا وہ نام تھا، صبا حمید بنت حمید خان، اور آج کی تاریخ درج تھی۔ وہ ایک دم پلٹی، مگر سامنے اندھیرے میں کوئی تھا جس نے اسے دھکا دیا اور وہ سر کے بل قبر میں جا گری۔ اس نے چیخ مار کر اٹھنے کی کوشش کی، مگر ایک دم بہت ساری مٹی اس کی آنکھوں اور کھلے منہ سے اندر گئی۔ اس نے مٹی تھوک کر آنکھیں صاف کیں، دوبارہ کھولنے کی کوشش کی، مگر مٹی بہت تیزی سے اس پہ گر رہی تھی۔ وہ منہ کھولتی، مٹی اس کے منہ میں جانے لگتی، آنکھیں کھولتی تو مٹی آنکھوں میں جاتی۔ وہ چیخ بھی نہیں پا رہی تھی، ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ مٹی کا بوجھ اس پہ بڑھتا جا رہا تھا۔ بس چہرہ بچا تھا اور اب وہ بھی مٹی میں دب رہا تھا۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا اور جیسے اس کی جان اس کے جسم سے نکل گئی ہو۔ ہاسپٹل کے بیڈ پہ اس کا سر دائیں بائیں ہلتا دیکھ کر نرس جلدی سے ڈاکٹر کو بلا لائی۔ ڈاکٹر کے ساتھ اس کے بابا نے بھی اندر آنا چاہا، مگر ڈاکٹر نے انہیں اجازت نہیں دی۔ اس کے بابا، مما، بھائی اور کچھ قریبی رشتہ دار سب ICU کے باہر تھے۔ صبا کو ہوش آ گیا تھا، لیکن وہ اتنی ڈسٹرب تھی کہ ڈاکٹر نے اسے پھر سکون کے ادویات دے کر سلا دیا۔ بابا نے باقی لوگوں کو گھر بھیج دیا، لیکن مما نہ مانی۔ وہ جائے نماز بچھا کر شکرانے کے نوافل پڑھنے لگیں۔ بابا بینچ پہ بیٹھے سوچ رہے تھے کہ جب انہوں نے 9 بجے صبا کا پوچھا تو اس کی مما نے کہا دوست کے گھر ہے، جس پہ بابا فکر مند ہوئے یہ کون سا وقت ہے۔ مما بھی اندر اندر سے تو پریشان تھیں۔ بابا نے کہا کون سی دوست ہے، کال کرو۔ مما نے اس کی قریبی سہیلیوں کو کال کی تو سب نے منع کر دیا کہ آنٹی صبا تو یہاں نہیں آئی۔ اب 10 بج چکے تھے اور سب گھر والے پریشان بیٹھے تھے۔ بھائی ہاسپٹلز دیکھ آیا تھا، اب صرف پولیس اسٹیشن جانا رہ گیا تھا۔ مما کا رو رو کر برا حال تھا۔ اس کا نمبر مسلسل بن جا رہا تھا اور پھر 10:30 بجے بابا کے نمبر پہ کال آئی۔ کوئی رکشے والا تھا جس نے بتایا کہ ان کی بیٹی اس کے رکشے میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس کی موبائل سے نمبر لیا ہے اور وہ فلاں ہاسپٹل میں ایمرجنسی میں ہے۔ جب وہ لوگ ہاسپٹل پہنچے تو رکشے والا وہاں موجود نہیں تھا اور اب اس کا نمبر بھی بند تھا۔ نرس نے صبا کا موبائل انہیں دیا جو شاید بیٹری ختم ہونے کی وجہ سے بند ہو چکا تھا۔ اب یہ تو صبا ہی بتا سکتی تھی کہ ماجرا کیا ہے۔ وہ کافی فکر مند تھے اور خود کو ہی کوس رہے تھے کہ ہمارے لاڈ پیار نے ہماری اولاد کو کتنا آزاد کر دیا ہے۔ 3 دن ہو گئے تھے صبا کو گھر آئے ہوئے۔ وہ بس ایک جگہ دیکھتی رہتی۔ اسے قبرستان میں گزرا ایک ایک لمحہ، عباد کی قبر، کندھے پہ کسی کا ہاتھ رکھنا، اس کا بے ہوش ہو جانا، پھر ہاسپٹل کے بیڈ پہ ہوش میں آنے سے پہلے کا دیکھا گیا خواب بار بار تنگ کر رہا تھا۔ وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر چیخنے لگتی۔ مما مسلسل اس کے روم میں رہنے لگی تھیں، مگر اس سے کوئی سوال نہیں کرتا۔ ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا تھا کہ اس پہ کسی قسم کا پریشر نہ ہو۔ آنٹی میں آپ کو کب سے بتانا چاہ رہی تھی، مگر ہمت نہیں ہوئی۔
کچھ دن سے اس کی کسی عباد نامی لڑکے سے دوستی تھی۔ ہم نے اسے بہت سمجھایا کہ کسی انجان سے رابطہ نہ کرو، مگر وہ مانی ہی نہیں۔ صبا کی دوست آج اس سے ملنے آئی تو کچھ دیر پہلے مما کے پاس بیٹھی۔ مما اپنی بیٹی کے بارے میں یہ سب جان کر بہت شرمندہ تھیں۔ وہ رونے لگی، اور اس دن وہ عباد سے ہی ملنے جا رہی تھی۔ ہم سب کو بہت خوشی خوشی بتایا تھا، اب پتہ نہیں کیا ہوا۔ مما نے روتے روتے کہا، وہ کچھ بتاتی بھی نہیں، ہم خود پوچھ نہیں سکتی، پتہ نہیں میری بچی کو کس کی نظر کھا گئی۔ ندا صبا کے پاس بہت دیر بیٹھی، مگر صبا نے اس سے کوئی بات نہ کی۔ تھک کر وہ واپس آ گئی۔ صبا کی مما نے ہمت کر کے اس کے بابا اور بھائی کو سب بتا دیا۔ صبا کا بھائی عادل تو آپے سے باہر ہو گیا۔ لے کر آئیں اس کا موبائل، میں چھوڑوں گا نہیں اس لڑکے کو، نمبر دیں اس کا۔ آپ لوگوں کو کہتا تھا مگر میری کوئی سنتا ہی نہیں۔ مہنگے مہنگے موبائل، اکیلی نکل جانا، بہت ڈھیل دے رکھی تھی، اب بھگتیں۔ لوگ طرح طرح کی باتیں بنا رہے ہیں۔ ذیشان اور حیدر روز نائٹ ڈیوٹی کے لیے ساتھ جاتے تھے۔ آج دیر ہونے کے سبب ذیشان نے اسے بائک قبرستان والی روڈ پہ ڈالنے کو کہا۔ پرانا قبرستان آج سے بھی مشہور تھا، اس لیے یہ راستہ کوئی استعمال نہیں کرتا تھا۔ ہمیشہ حیدر ڈرتا تھا اور ذیشان اس کا مذاق اڑاتا تھا۔ آج واقعی دیر ہو گئی، حیدر کو ماننا پڑی۔ جیسے ہی وہ دونوں قبرستان کے سامنے سے گزرے، ذیشان نے اسے گاڑی روکنے کو کہا۔ ابھی پاگل ہو گیا ہے، یہاں کہاں رکوا رہا ہے؟ حیدر نے بائک ہلکی کی مگر روکی نہیں۔ ابھی میں کہہ رہا ہوں تو روک۔ اس کے انداز پہ حیدر نے بائک روکی تو اسے بھی گھٹی گھٹی چیخوں کی آوازیں آنے لگیں۔ ذیشان تیزی سے بائک سے اترا۔ حیدر نے اسے روکا مگر وہ نہ مانا اور قبرستان کے اندر بھاگا۔ حیدر اسے روکتے روکتے خود بھی اس کے پیچھے لپکا۔ ان دونوں کے بھاگنے سے قبرستان میں شور اٹھا، اور وہ جب چیخوں تک پہنچے تو ایک ادکھلی قبر میں ایک لڑکی گھٹی گھٹی چیخیں مار رہی تھی۔ ذیشان آگے بڑھا مگر حیدر نے ہاتھ روکا، پر وہ نہیں رکا اور تیزی سے مٹی ہٹانے لگا۔ مٹی ابھی لڑکی کے آدھے وجود پہ ہی پڑی تھی۔ حیدر اس کے ارادے دیکھ کر اس کی مدد کرنے لگا۔ وہ لوگ لڑکی کو باہر نکالنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ حیدر بھاگ کر بائک پر لٹکی پانی کی بوتل لے کر آیا، لڑکی کے منہ پر ڈالی اور کلیاں کروائیں، پھر لڑکی بے ہوش ہو گئی۔ ایک لڑکی جس کا نام زینب تھا اور وہ ایک فیس بک گروپ کی مشہور رائٹر تھی، پرانے قبرستان میں ادکھلی قبر میں پائی گئی۔ 2 راہگیروں نے بروقت ایمبولینس بلوا کر اسے ہسپتال پہنچایا۔ بابا کی عادت تھی وہ بآواز بلند خبریں پڑھتے تھے۔ صبا اب کافی بہتر ہو گئی تھی، وہ نارمل ہوتی جا رہی تھی، مگر اس وقت بابا کے منہ سے یہ خبر سن کر اس نے جھپٹ کر بابا سے اخبار لیا، اور اخبار میں دی گئی قبرستان اور وہ کھلی قبر کی تصویریں دیکھ کر اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ کھلی قبر کے برابر میں بنی قبر پہ لکھا ہوا نام واضح پڑھا جا سکتا تھا۔